منٹو کا بہترین افسانہ کھول دو۔ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی اور 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولیں اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا متلاطم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں۔ وہ دیر تک گدیلے آسمان کو ٹکتے باندھتے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے ہوش و حواس شکل تھے، اس کا سارا وجود خیالات میں متلاطم تھا۔ گدیلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائی۔ تیز روشنی اس کے وجود کے رگ و ریشے میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئیں: لوٹ، آگ، باغم باغ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔ سراج الدین ایک دم اٹھا اور پاگلوں کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کی سمندر کو گھنگھارنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ کی خاک چاہتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چاروں طرف ایک دھندلی سی مچی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی اور کوئی بیٹی۔ سراج الدین تک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنے حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی تلاش پر جم گیا، جس کی ساری اتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ سوچ سکا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی، جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا: مجھے چھوڑ دو اور سکینہ کو لے کر جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا، اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا تھا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا: ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی بھری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سراج الدین نے اپنے تکے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بلائی اندر گھس آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا، مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئی تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ 8 نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کی لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا: گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی، عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، دائیں گال پر موٹا سا تل، میری اکلوتی بیٹی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے گا۔ رضاکار نوجوان نے بڑی جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوان نے کوشش کی، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ امرتسر گئے۔ کئی عورتوں، کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ ہڑکا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لاری کی آواز سن کر وہ بھدکی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک گھٹک میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی۔
دائنی گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنی سینے کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن کہیں سے بھی اسے اپنی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ایک رضاکار نوجوان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ انہوں نے اس کو یقین دیا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا۔ لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہوا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا ہوا تھا، اس کے قریب ہی کچھ گڑبڑی سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کر چکے تھے۔ کچھ دیر وہ اسی ہسپتال کے باہر کھڑے ہوئے، کھڑکی کے کنبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفاتر روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے، جس نے کمرے میں روشنی کی تھی، سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین نے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گئے۔